بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ دوم کا سبق نمبر الدرس السادس والاربعون 46واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور 46واں سبق یہ اسم فاعل کا بیان ہے۔ اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اسم فاعل جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو اسے اسم فاعل کہتے ہیں۔ جیسے آکلن، یہ اسم فاعل ہے، اس کا معنی ہے کھانے والا۔ مکرمن، تعظیم کرنے والا۔ معلمن، سکھانے والا۔ یہ اسم مشتق ہے، ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہے، تو فعل کھانے والا، اسی طرح تعظیم کرنے والا، معلمن سکھانے والا، تو یہ اس کے ساتھ قائم ہے، اسے اسم فاعل کہیں گے۔ اور یہ آکلن، عقل سے مصدر سے مشتق ہے، اسی طرح مکرمن، اکرام مصدر سے مشتق ہے، اسی طرح معلمن، تعلیم مصدر سے مشتق ہے، تو یہ ہوا اسم فاعل۔ دوسری اس کی تعریف یوں بھی کرتے ہیں، وہ اسم جو فعل سے مشتق ہو اور ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو، جیسے ناصر وغیرہ۔ اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں اسم فاعل کا عمل کیا ہے۔ اسم فاعل کا عمل، اسم فاعل فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی اپنے فاعل کو رفع اور 6 اسما کو نصب دیتا ہے۔ اس میں جس طرح فعل جو ہے اپنے فعل معروف اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اسی طرح اسم فاعل بھی فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی اپنے فاعل کو رفع اور 6 اسما کو نصب دیتا ہے۔ 6 اسما کون ہیں؟ یہ آگے آ رہے ہیں۔ 6 اسما کو نصب دیتا ہے۔ نمبر 1، مفعول مطلق کو نصب دیتا ہے، جیسے ما قائم زید قیاما، تو یہ اسم فاعل فعل معروف کی طرح عمل کر رہا ہے۔ یہ قائم یہ اسم فاعل ہے، اور زید یہ اس کا فاعل ہے جو اپنے فاعل کو رفع دے رہا، اور قیاما یہ مفعول مطلق ہے، اس کو نصب دیتا ہے، یہ نصب دے رہا قیامن کو۔ ما قائم زید قیاما، زید کھڑا ہونے والا نہیں ہے، تو یہاں پر قیامن یہ قائم اسم فاعل اور زید یہ اس کا فاعل ہے جس کو رفع دے رہا، اور قیامن یہ مفعول مطلق ہے، اس کو نصب دے رہا ہے۔ نمبر 2 ہے مفعول فی، دوسرا ہے جس کو نصب دیتا ہے، 6 اسما کو نصب دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ مفعول فی، جیسے حل صائم زید غدن، یہاں پر صائم یہ اسم فاعل ہے جو اپنے فاعل زیدن کو رفع دے رہا ہے، اور غدن یہ مفعول فی ہے جس کو نصب دے رہا ہے۔ کیا زید کل روزہ رکھنے والا ہے؟ نمبر 3، مفعول معو کو اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول معو کو بھی نصب دیتا ہے، جیسے اجائن بردن والجبتا، اجائن بردن والجبتا، کیا جاڑا جبے کے ساتھ آنے والا ہے؟ کیا جاڑا جبے کے ساتھ آنے والا ہے؟ تو اجائن یہ اسم فاعل ہے، اور یہ اپنے فاعل بردن کو رفع دے رہا ہے، اور 6 اسما میں سے والجبتا یہ مفعول معو ہے جس کو نصب دے رہا ہے یہاں پر یہ۔ نمبر 4، مفعول لہو کو نصب دیتا ہے، اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول لہو کو بھی نصب دیتا ہے، جیسے حل قائم بکر اکرامن، کیا بکر تعظیم کی خاطر کھڑا ہونے والا ہے؟ کیا بکر تعظیم کی خاطر کھڑا ہونے والا ہے؟ یہاں پر قائم یہ اسم فاعل ہے، اور اپنے فاعل جو بکرن کو رفع دے رہا ہے، اور اکرامن جو اس کا جو ہے مفعول لہو ہے جس کو یہ نصب دے رہا ہے۔ تو 4 ہو گئے، 4 کا بیان ہو گیا کہ 6 اسما کو نصب دیتا ہے، ان میں سے چوتھے نمبر پر مفعول لہو ہے جس کو نصب دیتا ہے۔ نمبر 5، حال کو بھی نصب دیتا ہے، حال کو بھی نصب دیتا ہے، جیسے حل ذاہب زید راکبا، کیا زید سوار ہو کر جانے والا ہے؟ کیا زید سوار ہو کر جانے والا ہے؟ تو یہاں دیکھیں کہ ذاہب یہ اسم فاعل ہے، اور جو اپنے فاعل زیدن کو رفع دے رہا ہے
اور راکبن یہ اس کا حال ہے جس کو یہ نصب دے رہا ہے۔ نمبر 6 نمبر پر ہے تمییز، یعنی اس میں فاعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور تمییز کو بھی نصب دیتا ہے، تمییز کو بھی 6 اسماء میں سے تمییز کو نصب دیتا ہے۔ منفجرۃ ارض عیونا، منفجرۃ ارض عیونا، تو یہ منفجرۃ یہ اس میں فاعل ہے اور اردن یہ اس کا جو ہے فاعل ہے اور عیونا یہ اس کی تمییز ہے۔ کیا زمین جو ہے چشموں کو جاری کرنے والی ہے، تو یہ جو ہے عیوناً یہ اس کی تمییز ہے۔ کیا منفجرۃ ارض عیوناً، کیا زمین بطور جاری کرنے والی ہے چشموں کو، کیا زمین چشموں کو جاری کرنے والی؟ منفجرۃ اس میں فاعل اور اردن اس کا فاعل ہے اور عیوناً جو ہے یہ اس کی تمییز منصوب ہے۔ تو یہ 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ اس میں فاعل فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، اور اگر فعل متعدی اور فعل متعدی کا اس میں فاعل، اس میں فعل متعدی کا اس میں فاعل مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے۔ فعل متعدی، اگر فعل متعدی کا اس میں فاعل ہے تو فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے، جیسے ناصر زید امرا، 6 اسماء کو تو نصب دیتا ہے، اور اگر فعل متعدی کا اس میں فاعل ہو تو اپنے فاعل کو رفع دینے کے ساتھ مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے، جیسے ناصر زید امرا، کیا زید امر کی مدد کرنے والا ہے، تو یہاں ناصر یہ اس میں فاعل ہے اور فعل متعدی کا اس میں فاعل ہے اور زید یہ اس کا فاعل ہے اور امرن اس کا یہ مفعول بھی ہے۔ اس میں فاعل کے عمل کی شرطیں، اس میں فاعل کے عمل کی شرطیں یہ ہیں کہ اس میں فاعل پر الف لام نہ ہو، اس میں فاعل پر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کے لیے شرط یہ ہے، اس کے عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ حال یا مستقبل کے معنی میں، اس میں فاعل پر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کی شرط یہ ہے یہ حال یا مستقبل کے معنی میں ہو اور اس سے پہلے مبتدا، موصوف، ذوالحال، نفی یا استفہام ہو۔ تو اس سے پہلے مبتدا، موصوف، ذوالحال، نفی یا استفہام ہو، اور اصل جو ہے عام طور پر 6 چیزیں بھی بیان کی جاتی ہیں، تو اس میں جو ہوگا موصول بھی ہے، موصول، مبتدا، موصوف، ذوالحال، نفی یا اس میں موصول وغیرہ ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر مثالیں سب کی دیکھ لیں۔ زید قائم ابوہ، زید اس کا باپ کھڑا ہونے والا ہے۔ یہاں پر قائم یہ اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل پر الف لام نہیں ہے، تو اس کے عمل کی شرط یہ ہے کہ وہ حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، یا حال یا مستقبل کے معنی میں ہے اور اس سے پہلے مبتدا یا موصوف، ذوالحال یا نفی ہو۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہاں قائم یہ اس میں فاعل ہے اور اس سے پہلے یہاں زید یہ مبتدا ہے۔ دوسری مثال ہے جا ولد قائم ابو، ایسا لڑکا آیا قائم ابو جس کا بھائی کھڑا ہونے والا کھڑا ہے، تو یہاں قائم یہ اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل پر الف لام نہیں ہے، جو الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کی شرط یہ حال یہ مستقبل کے معنی میں ہو، لہذا مستقبل کے معنی میں ہے، اور اس سے شرط یہ کہ اس سے پہلے مبتدا، موصوف وغیرہ ہو، لہذا اس سے پہلے ولد قائم سے پہلے ولد ہے جو موصوف ہے۔ تیسری مثال ہے جا زید راکبا غلام، زید آیا راکبا غلام جس کا غلام سوار ہونے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ راکبا یہ اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل پر الف لام داخل نہیں ہے، تو اس کے عمل کی شرط یہ حال مستقبل کے معنی میں ہو، لہذا حال یا مستقبل کے معنی میں ہے، اور اس سے پہلے جو ہے یہاں پر زید یہ ذوالحال ہے اور راکبا اس کا حال ہے، تو یہاں راکبا یہ حال ہے اور زید یہ اس کا ذوالحال ہے، تو شرط پائی گئی کہ اس سے پہلے ذوالحال ہو۔ نمبر 5 ہے ما ذاہب احد، کوئی بھی جانے والا نہیں ہے، تو یہاں ذاہب یہ اس میں فاعل ہے اور اس پر الف لام نہیں ہے، جو الف لام نہ ہو تو حال یا استقبال کے معنی میں، لہذا حال یا استقبال کے معنی میں ہے، اور اس سے پہلے جو ہے یہاں پر ما جو ہے حرف نفی موجود ہے، تو حرف نفی بھی موجود ہے۔ نمبر 5 دیکھیں
اذاہب احد، کیا کوئی جانے والا ہے؟ تو یہاں اذاہب یہ اسم فاعل ہے، اور اس میں فاعل پر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کی دو شرطیں ہیں کہ حال یا مستقبل کے معنی میں، اور اس سے پہلے موصوف مبتدا ذوالحال نفی یا استفہام ہو، لہذا ذاہب یہ حال مستقبل کے معنی میں ہو، اور اس سے پہلے جو ہے یہ اس میں حرف استفہام موجود ہے، اس سے پہلے جو ہے استفہام موجود ہے، یہاں پر حمزہ استفہام، تو شرط پائی گئی۔ اب اگر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کی شرط یہ ہے کہ حال استقبال کے معنی میں، اور اس سے پہلے مبتدا موصوف نفی ذوالحال وغیرہ، اور اگر اس پر الف لام ہو، اگر اس پر الف لام ہو تو اس کے عمل کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لہذا اب اس کے عمل کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، نہ تو حال استقبال کے معنی میں ہونے کی شرط ہے اور نہ اس سے پہلے مبتدا موصوف غیرہ ہونے کی شرط ہے۔ جیسے رأیت الناصر امرا امسی، میں نے گزشتہ کل میں نے دیکھا، ناصرن مدد کرنے قدرتے، میں نے دیکھا گزشتہ کل کہ رأیت الناصر امرن، میں نے دیکھا الناصر مدد کرنے والا، کیا ہے وہ؟ میں نے گزشتہ کل امر کی مدد کرنے والا دیکھا۔ تو یہاں دیکھیں الناصر یہ اس میں فاعل ہے، لیکن اس پر الف لام داخل ہو گیا، اور الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اس کے عمل کی کوئی شرط نہیں رہی یہاں پر، کیونکہ امسی یہاں پر دیکھیں جو گزشتہ زمانے پر دلالت کر رہا ہے وہ بھی اس پر داخل ہے، تو اب کوئی عمل کی شرط نہیں ہے، اب چاہے وہ زمانے ماضی میں بھی دلالت کر سکتا ہے۔ اب اس کے آگے آئیے، نمبر قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، ثلاثی مجرد سے اسم فاعل فاعلن کے وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے اسم فاعل فاعلن کے وزن پر آتا ہے، جس سے فاتحن، فاتحن فاعلن کے وزن پر آیا، ثلاثی مجرد سے فتح یفتح فاتحن، اور غیر ثلاثی جتنے بھی ہوں گے اب ثلاثی مجرد سے آنے والے فاتحن، عابدن، اسی طرح ناصرن، اسی طرح ضاربن، سب جو ہے اس میں فاعل کے وزن پر آئے گا، جس سے فاتحن۔ اور غیر ثلاثی مجرد سے مضارع کے وزن پر آتا ہے، لیکن اس میں علامت مضارع کی جگہ میم مضموم ہوتی ہے اور ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے، جیسے مکرمن، یہ مکرمن غیر ثلاثی مجرد سے ہے، یعنی ثلاثی مزید فی سے ہے، باب افعال سے مکرمن، تو اب یہ مضارع کے وزن پر آیا، مضارع اس کا بنتا ہے یکرم، لیکن کیا ہے یہاں پر یا کی جگہ وہاں میم مضموم ہے، یہاں پر علامت مضارع میم مضموم، اور ما قبل آخر میم سے پہلے یہاں پر آخر پر کیا رہتا ہے؟ مکسور، ما قبل آخر مکسور رہتا ہے۔ اسی طرح سب میں دیکھیں مترجمن، یہاں اس میں فاعل مترجم غیر ثلاثی مجرد سے ہے، باب رباعی مجرد سے، تو یہاں پر بھی دیکھیں میم مضموم کے ساتھ ہے، اور آخر سے ما قبل آخر سے جو پہلا حرف ہے اس پر کسرہ ہے۔ اسی طرح متدہرجن، یہاں پر بھی جو ہے شروع میں ما قبل علامت مضارع کی جگہ میم مضموم ہے، اور آخر جیم سے پہلے را پر یہاں پر کسرہ مکسور ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے، اس میں فاعل کے بعد ایسا اسم ہو، اس میں فاعل کے بعد ایسا اسم ہو جو فاعل بن سکتا ہو تو وہی اس کا فاعل بنے گا، وہی اس کا فاعل بنے گا۔ ازاربن زیدن، دیکھیں کہ ہاں اس میں فاعل کے زاربن اس میں فاعل ہے، اور اس کے بعد زیدن جو ہے یہ اسم ہے، اس کے بعد ایسا اسم ہے جو فاعل بن رہا ہے تو اسی کو ہم فاعل بنائیں گے، اور اگر اس کے بعد آنے والا کوئی اسم نہ ہو ورنہ اس میں موجود ضمیر فاعل بنے گی۔ ازیدن مکرمن بکرن، ازیدن کیا زید بکر کی تعظیم کرنے والا، تو یہاں مکرمن جو اس میں فاعل ہے، اس کے بعد کوئی اس میں ایسا اسم نہیں ہے جس کو ہم فاعل بنا سکیں، یہ بکرن تو یہ مفعول ہے، تو اس کے بعد کوئی ایسا اسم نہیں ہے جس کو فاعل بنا سکتے ہیں، لہذا مکرم کے اندر ہوا ضمیر جو ہے اس کو فاعل بنائیں گے جو زید کی طرف راجع ہوگی۔ تو مکرمن اگر کوئی ایسا اسم نہ ہو جو فاعل بن سکتا ہو تو ضمیر کو فاعل بنائیں گے، لہذا اس کے اندر مکرمن کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہوگی اور بکرن یہ مفعول بنے گا۔ نمبر 3 ہے فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس میں فاعل واحد ہی آئے گا، فعل کی طرح چونکہ عمل کرتا ہے، جب فعل کے بارے میں یہ طریقہ ہے، فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل واحد آتا ہے، فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس میں فاعل واحد ہی آئے گا، فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس میں فاعل واحد ہی آئے گا، جیسے اقائم الولدان، اقائم الولدان کیا دو لڑکے کھڑے ہونے والے ہیں، تو یہاں ولدان یہ اس میں ظاہر ہے، فاعل ہے اس کا قائمن کا، قائمن کا یہ فاعل ہے ولدان،
اور بیان کیا کہ فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو اس میں فاعل واحد ہی آتا ہے، لہذا قائمون یہ اس میں فاعل واحد ہی رہے گا، تثنیہ نہیں لا سکتے، کیونکہ فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ جس طرح فعل میں طریقہ یہ ہے کہ فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، ایسی فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے، اس میں فاعل بھی واحد ہی آئے گا۔ اور فاعل اس میں ضمیر ہو تو اس میں فاعل ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا۔ اب دیکھیں فاعل اس میں ضمیر ہو تو اس میں فاعل ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، جیسے الرجال ناصرون، مرد مدد کرنے والے ہیں، تو ناصرون یہ اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل اس میں ضمیر ہے، فاعل اس میں فاعل تو ہے اور اس فاعل اس کے اندر یہ ضمیر ہے واو، اور یہ اس میں فاعل کے اندر ضمیر یہ راجع ہے رجال کی طرف، اور رجال یہ جمع ہے، اس میں فاعل ضمیر کے مرجع کے مطابق لائے، تو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ رجال ہے، وہ جمع ہے، تو خود اس میں فاعل کو بھی جمع لائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس میں فاعل واحد آئے گا، اور فاعل اس میں ضمیر ہو تو ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، اور ضمیر کا مرجع یہ واو ضمیر کا مرجع رجال ہے اور رجال جمع ہے، تو ناصرون اس میں فاعل کو بھی جمع لایا گیا۔ نمبر 4، اس میں فاعل تذکیر و تانیث میں اپنے فاعل کے مطابق آتا ہے۔ تذکیر و تانیث میں اپنے فاعل کے مطابق آتا ہے، مطلب یہ کہ فاعل اگر مذکر ہے تو اس میں فاعل مذکر آئے گا، فاعل اگر مؤنث ہے تو اس میں فاعل بھی مؤنث آئے گا، جیسے ھذا ولد عالم ابوہ، یہ ایسا لڑکا ہے عالم ابوہ جس کا باپ عالم ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ عالم یہ اس میں فاعل ہے اور ابوہ یہ اس کا فاعل ہے، اور ابوہ یہ مذکر ہے، فاعل مذکر ہے، تو عالم اس میں فاعل بھی مذکر آیا۔ تو اس میں فاعل تذکیر و تانیث میں اپنے فاعل کے مطابق ہوتا ہے، تو ابوہ یہ مذکر ہے اس کا فاعل، تو عالم اس میں فاعل کو بھی مذکر لائیں۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، ھذا ولد عالمۃ امہ، یہ ایسا لڑکا ہے جس کی ماں عالمہ ہے، تو یہاں دیکھیں عالمۃ یہ اس میں فاعل ہے اور مؤنث ہے، کیونکہ اس کا جو فاعل ہے امہ یہ خود مؤنث ہے، اور جب فاعل اس میں فاعل کا فاعل مؤنث ہو تو اس میں فاعل بھی مؤنث آتا ہے، لہذا عالمۃ یہ مؤنث آیا کیونکہ اس کا فاعل جو امہ یہ مؤنث ہے۔ نمبر 5، فاعل اگر مؤنث لفظی ہو، مؤنث لفظی جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہ ہو، فاعل اگر مؤنث لفظی ہو، اس میں جمع ہو، اس میں جمع یعنی وہ جو جمع کا معنی دے اور اس کا کوئی واحد نہ ہو، اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو، یعنی جمع مکسر جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، تو اس میں فاعل مذکر و مؤنث دونوں طرح آ سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ فاعل اگر مؤنث لفظی ہو جس کے مقابلے میں جاندار نہ ہو، یا اس میں جمع ہو جس کا کوئی واحد نہ ہو مگر جمع کا معنی دے، یا جمع مکسر ہو یعنی جس کی واحد کا وزن سلامت نہ رہے، تو اس میں فاعل مذکر و مؤنث دونوں طرح آ سکتا ہے، جیسے اطالع شمسن، کیا سورج طلوع ہونے والا ہے، تو یہاں دیکھیں کہ شمسن یہ اس میں فاعل طالعن ہے اور شمسن یہ اس کا فاعل ہے، اور فاعل یہ مؤنث لفظی ہے جس کے مقابلے کوئی نر جاندار نہیں ہے، تو اب یہ مؤنث لفظی شمسن ہے، لہذا طالعن یہ مذکر بھی لایا ہے، مذکر لایا گیا، اس سے پہلے آپ طالعۃن بھی لا سکتے ہیں، طالعۃ شمسن، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں فاعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، تو اطالع شمسن تو ہے، اطالعۃ شمسن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ما ناصر قوم، یہ ناصر یہ اس میں فاعل ہے اور قوم یہ اس کا فاعل ہے، اور یہ اس میں فاعل اس میں جمع ہے قوم، اور جب فاعل جمع ہو تو ایسی صورت میں اس میں فاعل کو مذکر و مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، لہذا ناصر کی جگہ ناصرۃ بھی لا سکتے ہیں، ما ناصرۃ قوم۔ اسی طرح تیسری مثال ذاہب رجال، تو رجال یہ اس کی جمع مکسر ہے، فاعل ہے ذاہب کا، ذاہب اس میں فاعل ہے اور رجال یہ اس کا فاعل ہے جمع مکسر، اور فاعل جب جمع مکسر ہو تو اس میں فاعل کو مذکر و مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، لہذا ذاہب کی جگہ ذاہبۃ رجال بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اس میں مبالغے کو بیان کر رہے ہیں، اس میں مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں مبالغہ جو اسم مشتق مبالغے پر دلالت کرے، یعنی اس کے معنی کے اندر بہت زیادہ ذاتی پائے جائیں، جو اس میں مبالغہ مشتق مبالغے پر دلالت کرے۔ اس میں مبالغہ اور اس میں تفضیل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں تفضیل میں کسی کے مقابل میں ذاتی ثابت ہوتی ہے، اور اس میں مبالغہ میں کسی کے مقابل میں ذاتی ثابت نہیں ہوتی۔
جو اس میں مشتق مبالغے پر دلالت کرے اسے اس میں مبالغہ کہتے ہیں. جیسے اکال، بہت زیادہ کھانے والا، تو کسی کے مقابلے میں نسبت زیادہ مقصود نہیں ہے، میں بہت زیادہ کھانے والا. ظلوم، بہت زیادہ ظلم کرنے والا. نمبر 2، اس میں مبالغہ مختلف اوزان پر آتا ہے، جیسے فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، فعول کے وزن پر بھی آتا ہے، فعالۃ کے وزن پر بھی آتا ہے، فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے، فعل وغیرہ کے وزن پر آتا ہے. لیکن یہ سب سماعی ہیں، یعنی سماعی اہل عرب سے یہ جیسے سنے گئے ہیں اسی طریقے پر ہمیں اس کو لانا ہے، اس کے اوپر ہم قیاس نہیں کر سکتے. نمبر 3، اس میں مبالغہ بھی ذکر کردہ شرائط کے ساتھ اس میں فاعل کی طرح عمل کرتا ہے. کیا ذکر کرے کہ اگر اس میں مبالغہ پر الف لام نہ ہو تو وہی عمل کرے گا کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور اس سے پہلے موصوف، مبتدا، حال یا ذوالحال یا اور اس میں موصول، نفی یا استفہام وغیرہ میں سے کوئی ایک ہو. تو اور اگر الف لام ہو تو پھر کوئی اس کے عمل کی شرط نہیں ہوگی. جیسے زید فطین ابن، زید اس کا بیٹا بہت ذہین ہے. تو یہاں دیکھیں فطین یہ اس میں مبالغہ ہے، اور اس میں مبالغہ اور اس کا فاعل جو ہے ابنو ہے، تو اپنے فاعل کو یہ رفع دے رہا ہے اور اس پر الف لام نہیں ہے، تو اس کے عمل کی شرط یہ حال استقبال کے معنی میں ہے، اور اس سے پہلے جو ہے مبتدا زید مبتدا موجود ہے. اسی طرح جاء تلمیذ المداح استادہ ایاہ، یہاں پر دیکھیں تو اس سے پہلے فعل آ گیا یہاں پر، کیونکہ جب اس پر الف لام داخل ہو جائے تو اس کے عمل کی کوئی شرط نہیں رہتی، لہذا المداح اس میں مبالغہ اس پر الف لام داخل ہوا تو اس سے کوئی اس کے عمل کی شرط نہیں ہے، لہذا اب یہ ماضی کے میں بھی درا کرے گا. ایسا طالب علم آیا جس کے استاد اس کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، یہ المداح اس میں مبالغہ ہے اور استاد اس کا فاعل ہے، لیکن جو ہے اس پر الف لام داخل ہو گیا اس کے عمل کی اب کوئی شرط نہیں رہی. یہاں اب یہ ماضی پر بھی دلالت کرے گا جیسے جا فعل آیا. اب یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا. اب آئیے ہم تمرین جو ہمارے طریقہ کار ہے دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرتے ہیں اور چلتے ہیں دوسری تمرین کی طرف. دوسری تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کیجیے. غلطی کے اندر کچھ الفاظ میں تھوڑی مسٹیک رہے گی، اس کو آپ کو درست کرنا ہے اس طور پر کہ جملہ پورا درست ہو جائے. یہاں پر 4 سوالات ہیں، غلطی کی نشاندہی کی ہے. نمبر 1 ہے جس اسم کے ساتھ فعل قائم ہو وہ اسم فاعل ہے. جس اسم کے ساتھ فعل قائم ہو وہ اسم فاعل ہے. ایسا نہیں ہے، ہم تعریف اس کی یہ پڑھے ہیں اگر پیچھے دیکھیں تو کہ جو اسم مشتق اس ذات پر دلالت کرے، جو اسم مشتق اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو اسے اسم فاعل کہتے ہیں. اسے یہاں دیکھ لیں، یہ لکھا تھا اس کے اوپر، یہ ہے جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے ساتھ فعل قائم اسے اسم فاعل کہتے ہیں. نمبر 2 ہے اسم فاعل کے عمل کی 6 شرطیں ہیں. تو 6 شرطیں نہیں ہیں بلکہ اسم فاعل کے عمل کی، اب بلکہ یہاں یہ کہیں گے ہم جس اسم فاعل پر الف لام نہ ہو، جس اسم فاعل پر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کی 2 شرطیں ہیں. جس اسم فاعل پر الف لام ہو تو اس کے عمل کی 2 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ حال یا مستقبل کے معنی میں دے، حال یا مستقبل کا معنی دے. دوسرا یہ کہ اس سے پہلے مبتدا، موصوف، ذوالحال، نفی یا استفہام ہو. جس اسم فاعل پر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کی 2 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ وہ حال یا مستقبل کا معنی دے، اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے مبتدا، موصوف، ذوالحال، نفی یا استفہام ہو. نمبر 3 ہر اسم فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے. ہر اسم فاعل، بلکہ اس کو کہیں گے ہم ہر اسم فاعل کو رفع، ہر اسم فاعل کو رفع دیتا ہے، اسم فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 اسماء کو نصب دیتا. اور فعل متعدی کا اسم فاعل مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے. ہر اسم فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے، اور فعل متعدی کا اسم فاعل
مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے۔ نمبر 4، اس میں مبالغہ فعال یا فعول کے وزن پر آتا ہے۔ اب یہاں ہم کہیں گے اس میں مبالغہ فعال، یہاں پر دیکھ لیں یہ ہے، اس کو یہاں سے لیں گے، اس میں مبالغہ فعال، فعول، فعالۃ، فعیل، فعل وغیرہ کے وزن پر بھی آتا ہے۔ اس کو پورے کو شامل کر لیں گے تو اس میں مبالغہ فعال، فعول، فعالۃ، فعیل، فعل وغیرہ کے وزن پر آتا ہے، اس میں مبالغہ فعال یا فعول ان کے وزن پر آتا ہے۔ اس کی جگہ ہمیں کرنا ہوگا اس میں مبالغہ فعال، اور اس کی جگہ فعول جو ہے یہ فعول نہیں ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے، فعول والا کی جگہ ہم رکھیں گے اس میں مبالغہ فعال اور فعول اور فعالۃ، فعیل، فعل وغیرہ کے وزن پر آتا ہے، پورے کو بھی شامل کر لیں گے اس میں۔ اب یہاں دیکھیے یہ تمرین ہو گئی، اب تمرین نمبر 3 ہے۔ تمرین نمبر 3 میں 2 جز ہیں، الف اور با۔ پہلے والے ہمیں یہ کرنا ہے درجہ ذیل جملوں میں اسم فاعل اور اسم مبالغہ کے عمل کی نشاندہی کیجیے کہ فاعل کو رفع دے رہے ہیں، مفعول کو نصب دے رہے ہیں، یہ وغیرہ۔ نمبر 1 ہے مکرم بکر ضیفہ، کیا بکر اپنے مہمان کی تعظیم کرنے والا ہے؟ تو اس مثال میں دیکھیں کہ یہ مکرم یہ اسم فاعل ہے اور یہ اپنے فاعل بکرن کو رفع دے رہا ہے، اور ضیفہ یہ اس کا مفعول بہ ہے جس کو یہ نصب دے رہا ہے، اور مکرمون یہ فعل متعدی ہے، فعل متعدی ہو تو اپنے فاعل کو رفع دینے کے ساتھ مفعول کو بھی نصب دیتا ہے، لہذا ضیفہ یہ اس کا مفعول ہے، اس کو نصب دے رہا ہے، اور فاعل بکرن کو رفع دے رہا ہے۔ نمبر 2 جاء القائم اخوہ، جاء القائم اخوہ وہ آیا جس کا بھائی کھڑا ہے، تو اس مثال میں القائم یہ اسم فاعل ہے اور جو اپنے فاعل اخوہ کو رفع دے رہا ہے، اور چونکہ اگرچہ اس پہ الف لام داخل ہو گیا، الف لام داخل ہونے سے اب اس کے عمل کی کوئی شرط نہیں، کہ شرط یہ تھی کہ اس سے پہلے مبتدا، موصوف، ذوالحال، نفی یا استفہام ہو، لہذا الف لام داخل ہونے کی وجہ سے وہ شرط فوت ہو گئی، اس لیے اس سے پہلے فعل بھی آ گیا۔ تو القائم اس میں فاعل ہے اور اپنے فاعل جو اخو کو رفع دے رہا ہے۔ نمبر 3 قام الرجل المعطی المساکین، ایسا شخص کھڑا ہوا جو مسکینوں کو دینے والا ہے۔ تو یہاں المعطی یہ اس میں فاعل ہے اور اس کے اندر جو ہے ہوا ضمیر جو ہے وہ ضمیر مرفوع اس کے اندر پوشیدہ فاعل ہے، اور جو الرجل کی طرف لوٹ رہی، تو المعطی اس میں فاعل کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہوا، اور المساکین یہ اس کا مفعول ہے، اور المعطی یہ فعل متعدی ہے تو اپنے فاعل کو رفع دے رہا ہے۔ اور اس میں فاعل کے بعد یہ بیان کیا کہ اس میں فاعل کے بعد اگر کوئی اس میں ظاہر نہ ہو تو اس کے اندر ضمیر کو فاعل بنائیں گے، لہذا معطی کو فاعل بنایا گیا، فاعل معطی کے اندر ضمیر کو فاعل بنائے، اور مساکین یہ مفعول ہے اس کا، اور چونکہ الف لام داخل ہے اس پر لہذا عمل کی شرط یہاں فوت ہے، اس کے سے پہلے اگر یہ فعل بھی آ گیا ہے، المعطی المساکین۔ نمبر 4 ہے خالد ذاہب صدیق، خالد کا دوست جانے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں ذاہب یہ اس میں فاعل ہے اور اس کے بعد اس میں ظاہر ہے، جب فاعل کے بعد اس میں ظاہر واقع ہو تو اسی کو فاعل بنائیں گے، لہذا صدیق یہ اس میں ظاہر اس کا فاعل ہے، اور چونکہ یہ فعل لازم ہے تو اپنے فاعل کو رفع دے رہا ہے، مفعول نہیں، متعدی نہیں ہے تو مفعول کو نصب بھی نہیں دے گا، اور اس کے عمل کی شرط یہ کہ الف لام نہ ہو تو اس سے پہلے مبتدا حالی استقبال کے معنی ہو، لہذا حالی استقبال کے معنی میں، اور اس سے پہلے مبتدا خالد مبتدا موجود ہے۔ نمبر 5 حل غفار ابوہ الساعۃ، کیا اس کا باپ برائی کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، کیا اس کا باپ برائی کو معاف کرنے والا ہے؟ تو یہاں دیکھیں غفارن یہ اس میں مبالغہ ہے، اور اس مبالغہ کے عمل کی وہی شرطیں ہیں کہ اپنے فاعل ابو کو یہاں رفع دے رہا ہے، اور الساعۃ یہ اس کا مفعول ہے، اس کو نصب دے رہا ہے، اور غفار یہ متعدی فعل ہے، اور اس کے عمل کی شرط یہ ہے کہ اگر اس پر الف لام نہ ہو تو
حالی استقبال کے معنی میں، لہذا حالی استقبال کے معنی میں بھی غفار، اور اس سے پہلے جو ہے یہاں پر حرف استفہام موجود بھی ہے، اس کے عمل کی شرط دونوں پائی گئی یہاں پر۔ نمبر 6 ھذا رجل فتن ابناؤہ، یہ ایسا آدمی ہے جس کے بیٹے بہت ذہین ہیں، جس کے بیٹے بہت ذہین ہیں۔ تو یہاں فتن یہ اس میں مبالغہ ہے، اور اس میں مبالغہ، اور ابناؤ یہ اس کا فاعل ہے جس کو یہ رفع دے رہا ہے، اور رفع دے رہا ہے اس کو فاعل ہے اس کا، اور فتن حال یا پر الف لام نہ ہو جب اس مبالغہ پر، تو حال یا استقبال کے معنی میں، ایک شرط یہ حال استقبال کے معنی میں ہو تو حال استقبال کے معنی میں، اور اس سے پہلے مذکورہ چیزوں میں سے کوئی ہو ایک ہو، تو یہاں دیکھیں کہ اس سے پہلے رجل یہ موصوف اس سے پہلے موجود ہے، لہذا عمل کی دونوں شرطیں پائی گئیں۔ نمبر 5 ہے یخطب القائد رافعا صوتہ، یخطب القائد، قائد جو ہے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے، اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے خطاب کرتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ یخطب جو ہے یہ رافعاً یہ جو ہے اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کے بعد کوئی ایسا اس میں نہیں جو فاعل بن سکے، لہذا اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل ہوگی، ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے جو مستتر ہے، اور صوتہ یہ اس کا مفعول ہے، صوتہ اس کا مفعول ہے، اور اس پر الف لام داخل نہیں ہے، تو عمل کی شرط پائی گئی کہ حال استقبال کے معنی میں ہے، اور اس سے پہلے جو ہے یہ موصوف کہیں گے، یہ القائد یہاں پر ہے، قائد بیان کرتا ہے اس حال اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ اس سے پہلے یہاں پر القائد یہ موجود ہے یہاں پر، اور اس کا فاعل بنے گا یہ، تو اور صوتہ یہ اس کا مفعول ہے، اور رافعاً صوتہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے خطاب کرتا ہے، تو یہ بعد والا پورا جو الگ کر کے صفت بن جائے القائد کی، اس سے پہلے موجود ہے یہاں پر موصوف موجود اور موصوف موجود ہے۔ یہ اس کو ہم یہ کہہ دیں گے کہ القائد ہم کہہ دیں گے اس کو ذوالحال بنا دیں گے، قائد خطاب کرتا ہے اس حال میں کہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے، تو ذوالحال موجود ہو گیا ہے، شرط پالی گئی۔ نمبر 8 ہے بکر علامۃ ابواہ، بکر علامۃ ابواہ نے تھا، تو اب اس کو تثنیہ نون اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، تو آپ کہیں گے بکر علامۃ ابوہ، بکر اس کے والدین بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو یہاں علامۃ یہ اسم مبالغہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا یہ ابوا یہ حالت رفع میں تثنیہ ہے، تو اس کا یہ فاعل بن رہا ہے، اور اس کے عمل کی شرط یہ الف لام نہ ہو، تو اس سے پہلے جو حالی استقبال کے معنی میں ہو، لہذا حالی استقبال کے معنی میں علامۃ، اور اس سے پہلے یہاں بکر یہ مبتدا موجود ہیں۔ یہ الف ہمارا جز حل ہو گیا۔ اب آئیے با کی طرف چلتے ہیں۔ درجہ با نمبر ہے، با درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کیجیے، یہاں غلط ہے، ان کو آپ کو درست کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے خالد ناصر اخاہ امسی، خالد گزشتہ کل اپنے بھائی کی مدد کرنے والا تھا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر اصل 2 طریقے سے ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ اگر ہم الناصر ناصر پر الف لام لگا دیں تو امسی کہنا بالکل صحیح رہے گا، کیونکہ جب اس میں فاعل پر الف لام داخل ہو جائے تو اس کے عمل کی کوئی شرط نہیں، اب وہ ماضی پر بھی دلالت کرے گا، تو امسی کہنا صحیح ہوگا۔ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں خالد الناصر اخاہ امسی، اور اگر اس کو ہمیں یہ درست رہنے دینا ہے ناصر کو تو امسی ہٹا دیں، پورا کر دیں خالد الناصر اخاہ امسی، امسی ہٹا دیں پھر، تو اگر الناصر پر الف لام لگائیں گے تو پورا جملہ درست ہو جائے گا، اور اگر ناصر پر الف لام نہ لگائیں تو امسی کو ہٹا دیں، پورا جملہ درست ہو جائے گا، کیونکہ ناصر پر اس میں فاعل پر جب الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کی شرط یہ ہے کہ ماضی کے معنی میں نہ ہو، تو یہ امسی ہٹانا پڑے گا، اور الف لام داخل ہو جائے تو وہ اب زمان ماضی پر بھی دلالت کرے گا، لہذا امسی درست رہے گا۔ نمبر 2 جلس القاضی العالم بنتہ، ایسا قاضی بیٹھا جس کی بیٹی عالم، تو یہاں پر جو ہے العالم یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں ہوگا العالمۃ بنتہ، کیونکہ یہ بیان کیا گیا کہ اس میں فاعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اس کے بعد اگر فعل مذکر ہو تو تثنیہ جمع مذکر ہونے میں فعل اپنے مطابق ہوتا ہے، یعنی یہ کہا کہ اگر اس کے بعد کوئی آنے والا اسم جو اس کا فاعل بنے تو وہی فاعل بنے گا، اور اگر فعل مذکر ہو،
اس میں اگر فاعل مذکر ہو تو فعل مذکر آئے گا، اور اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل مؤنث آئے گا۔ لہذا بنتو یہ دیکھیں کہ اس میں العالم کا جو ہے فاعل بن رہا ہے اور یہ مؤنث ہے، تو العالم کو بھی مؤنث لائیں گے، العالمۃ بنتہ۔ نمبر 3، ذہبا خلیفۃ عالمۃ ولد، ایسا خلیفہ گیا جس کا لڑکا عالم ہے، جس کا لڑکا عالم ہے۔ تو یہاں پر عالمۃ یہ درست نہیں ہے بلکہ ہوگا عالم ہوگا، عالم ولد، کیونکہ یہ اس میں فاعل ہے اور یہ ولد اس کا فاعل ہے، اور جب فاعل مذکر ہو تو اس میں فاعل بھی مذکر آتا ہے، تو ولد یہ مذکر ہے تو العالمۃ یہ مؤنث ہے، یہ درست نہیں ہوگا بلکہ یہاں عالم آئے گا تاکہ فاعل کے مطابق فعل ہو جائے۔ تو اب ہوگا ذہبا خلیفۃ عالم ولد، ایسا خلیفہ آیا جس کا لڑکا عالم ہے، تو فاعل جو ہے اس میں فاعل کا فاعل جو مذکر ہے تو اس میں فاعل بھی مذکر لائیں گے عالم۔ نمبر 4، جا ولدان لاعبان اختہما، ایسے دو لڑکے آئے جن کی دو بہنیں کھیلنے والی ہیں، تو یہ لاعبان یہ درست نہیں ہے بلکہ ہوگا لاعبۃن، لاعبۃن اختہما، کیونکہ بیان کیا گیا کہ اس میں فاعل کا فاعل اگر موجود ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، پہلی تو یہ ہو گئی، اس میں فاعل کا فاعل اس میں اختن اس کا یہ فاعل بن رہا ہے، اور فاعل اس میں ظاہر ہو، فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، اور فاعل یہ مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث آئے گا، اور فاعل یہ مؤنث ہے تو لہذا فعل کو مؤنث لائیں گے لاعبۃ اختہما۔ نمبر 5، ھذا طلحۃ الشاعر امہ، ھذا مانے یہ، طلحۃ یہ طلحہ ہے، الشاعر امہ جس کی ماں شاعر ہے، تو یہاں پر جو ہے الشاعر یہ درست نہیں ہے بلکہ ہوگا الشاعرۃ امہ، کیونکہ الشاعر یہ اس میں فاعل ہے اور امہ اس کا فاعل ہے، اور اس میں فاعل کا فاعل یہ امہ یہ مؤنث ہے، اور فاعل جب مؤنث ہو تو اس میں فاعل کو بھی مؤنث لاتے ہیں، اور فاعل مؤنث سے حقیقی ہے لہذا پھر اس میں فاعل کو بھی مؤنث لائیں گے، اور واحد ہے تو اور فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد ہی آتا ہے، اب مؤنث ہے تو مؤنث ہو جائے گا الشاعرۃ امہ، الشاعرۃ امہ۔ نمبر 6، فازت بنتان مجتہدان معلمتہما، ایسی دو لڑکیاں کامیاب ہوئیں جن کی دونوں کی معلمہ محنتی ہے، جن دونوں کی معلمہ، ایسی دو بچیاں کام ہوئی جن کی استانی محنتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ مجتہدان یہ اس میں فاعل ہے اور معلمتہما یہ اس کا فاعل ہے، اور یہ اس میں ظاہر ہے، اور جب اس میں فاعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، جبکہ یہ تثنیہ ہے تو اس کو ہم واحد لائیں گے مجتہدۃن، اور مجتہدۃن کیوں لائیں گے؟ یہ اس لیے کیونکہ معلمۃن یہ اس کا فاعل جو ہے یہ مؤنث ہے، اور فاعل مؤنث ہو تو فعل مؤنث آتا ہے لہذا مجتہدۃن آئے گا، مجتہدۃ معلمتہما۔ نمبر 7، ضارب رجل ولدن، مرد اپنے لڑکے کو مارنے والا ہے، تو یہاں دیکھیں کہ ضارب یہ اس میں فاعل ہے اور رجل یہ اس کا فاعل ہے، ولدن اس کا مفعول ہے، لیکن یہ ابھی درست نہیں ہے کیونکہ وہ شرط بیان کی تھی کہ ضارب اس میں فاعل جب اس پر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کی شرط یہ ہے کہ حال یہ استقبال کے معنی میں ہو، اور اس سے پہلے موصوف، مبتدا، حال، نفی، استفہام میں سے کوئی ہو، اور اس سے پہلے یہاں کوئی ہے نہیں ضارب ان سے پہلے، لہذا یہاں پر لکھنا پڑے گا حل لکھ دیں، حل ضارب رجل ولد، کیا مرد اپنے لڑکے کو ماننے والا ہے، حل ضارب رجل ولد۔ نمبر 8، قام رجال مؤمن، مومن مرد کھڑے ہوئے، مومن مرد ایمان والے مرد کھڑے ہوئے، تو یہاں دیکھیں کہ مومن، یہ مومن جو ہے درست نہیں ہے بلکہ ہوگا مومنون ہوگا، مومنون اس لیے ہوگا کیونکہ یہ بیان کیا گیا کہ یہ مومن اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کے بعد اگر کوئی اس میں ظاہر فاعل نہ ہو تو اس کے اندر ایک ضمیر کو فاعل بنائیں گے جو مرجع کے مطابق ہوگی، اور مرجع کے مطابق پھر اسی کو اس میں فاعل کو بھی ضمیر کے مطابق لایا جاتا ہے، تو اب یہاں مومنون جو یہ اس کے اندر جو ضمیر ہوگی مومنون،
وہ ضمیر لوٹے گی رجال کی طرف، اور رجال چونکہ جمع ہے لہذا اسم فاعل کو بھی جمع لے کر آئیں گے۔ ضمیر ہو تو اسم فاعل ضمیر کے مطابق آتا ہے لہذا مؤمنون ہو جائے گا۔ اب ہوگا قام رجال مؤمنون۔ نمبر 9 ناصر زید فقیرن، ناصر زید فقیر کی مدد کرنے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ناصر یہ اسم فاعل ہے اور زید اس کا فاعل اور فقیرن یہ مفعول ہے، اور ناصر یہ اسم فاعل اور اس پر الف لام نہیں ہے۔ جب الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کی دو شرطیں ہیں، حال یا استقبال کے معنی، اور اس سے پہلے موصوف مبتدا نفی استفہام یا ذوالحال میں سے کوئی ایک ہو، اور یہاں اس سے پہلے ناصر اس میں فاعل سے کوئی ایک پہلے ہے ہی نہیں، تو ہم اس سے پہلے لے آئیں گے آ ناصر یا ما ناصر۔ آ ناصر زید فقیرن، کیا زید فقیر کی مدد کرنے والا ہے، تو اس اعتبار سے عبارت ہوگی ناصر زید فقیرن یا ما ناصر زید فقیرن۔ تو یہ جو ہے ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ خلاصۃ النحو حصہ دوم کا سبق نمبر 46 تھا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں۔ اگر کوئی کمی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔